إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। सूरह मुजादला हमारे ज़ेर दर्स है, उसकी इब्तिदाई 7 आयत हमने पढ़ ली थी। अभी 7वीं आयत पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि हमारा वक्त ख़त्म हो चुका था, लिहाजा आज 7वीं आयत से मैंने तिलावत की है। सिर्फ ज़हन में ताज़ा कर लीजिए कि इस सूरह मुबारका की इब्तिदाई 4 आयत, उनके पस मंज़र में एक ख़ास वाक़या है। अरब कौम में जाहिलियत के अय्याम में ये एक बात जो है उनके मर्दों में मौजूद रही है
کہ اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے اگر معاملہ ایک حد سے آگے تجاوز کر جائے، کوئی بدسلوکی کا معاملہ ہو، کوئی غصے کا، کوئی عتاب کا معاملہ، تو وہ چند الفاظ اپنی زبان سے نکالتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ الفاظ جو ہے انتہائی ناپسند ہیں اللہ کو، کہ اپنی بیوی کو کہتے دیتے کہ آئندہ سے تم میری ماں کے درجے میں ہو، انت علیہ کا ظہر امی، گویا کہ آئندہ سے تمہارا معاملہ جو ہے میری ماں کے پشت کے مساوی ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات تھی کہ جو جاہلیت کا جو فرسودہ ان کے ہاں چلی آ رہی تھی، اسی میں کی ایک بات تھی۔ حضرت خولہ ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، خولہ بنت ثعلبہ، ان کا معاملہ ہوا کہ ان کے شوہر نے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کر دیے، تو حضرت خولہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئیں اور جا کر اپنا یہ مسئلہ سامنے رکھا کہ میرے شوہر مزاج کے بڑے تیز ہیں، بہت تلخ ہیں، اس سے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ اب وہ دونوں ہی اسلام لے آئے تھے، ان کے شوہر حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے بھی اس حد میں تھے کہ جہاں انسان کے اعصاب جو ہیں وہ بہت ہی تناؤ میں ہوتے ہیں، شدید غصیلے بھی تھے، لہٰذا اب انہوں نے وہی الفاظ دوبارہ استعمال کیے میرے لیے، تو آ کر انہوں نے شکوہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ کیا شریعت میں اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی جیسے کہ پہلے الفاظ تھے اس آیہ مبارکہ کے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہ وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی ہے اس خاتون کی بات کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی اس مسئلے میں، زہار کے مسئلے میں، اور ساتھ ہی وہ اللہ کے سامنے بھی شکوہ پیش کر رہی تھی، اے پروردگار اس معاملے میں نکلنے کی راستہ کیا ہے، کوئی کفارہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرما دی جن کا تفصیلی ذکر جو ہے متعدد احادیث کی کتب کے اندر موجود، اور پچھلی مرتبہ میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد اگلی دو آیات جو ہم نے پڑھی تھی، اگرچہ ان کا ڈائریکٹ تعلق تو اس واقعے سے نہیں ہے، لیکن چونکہ بہرحال سیاق و سباق جو ہے ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، لہٰذا عموماً یہ بات بھی کہی گئی کہ اس پس منظر میں اگر ان آیات کو پڑھیں گے جو اگلی آیات ہیں تو معاملہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو لوگ مخالفت اختیار کرتے ہیں، دشمنی مول لیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، اب گویا کہ جو اس حکم پر عمل نہیں کر رہے جو اللہ نے نازل فرمایا زہار کے معاملے میں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح ذلیل و رسوا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلی قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا۔ قد انزلنا آیات بینات، اب گویا کہ جسے آپ کہیں گے تعویل خصوصی کے اعتبار سے اس کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ واضح حکم نازل کر چکا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جو ہے اپنی ہٹ دھرمی پر ہے اور اس میں کوئی جو ہے تبدیلی پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے اپنے طرز عمل میں، اور اللہ کی نافرمانی ہی پر اڑا ہوا ہے، تو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ایسے کافروں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جميعا فینبئہم بما عملوا، اس دن اللہ تعالیٰ سب ہی کو جمع کر لے گا اور انہیں جتلا دے گا ان کے تمام اعمال، جو کچھ ان کے کرتوت تھے، جو سیاہ کاریاں تھیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو ان کے ایک ایک عمل کو ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے، اس کا بندوبست کیا ہوا ہے، کرامن کاتبین موجود ہیں۔ نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، زبان سے نکلی ہوئی ہلکی سے ہلکی بات کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ کرامن کاتبین ہیں جو بہت مستعد ہیں، وہ ان تمام باتوں کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ کاتب کسے کہتے ہیں؟ لکھنے والا۔ کرامن کاتبین، دو معزز فرشتے جو اللہ نے لکھنے پر مامور کر دیے، اب وہ دائیں طرف ہے یا دائیں کندھے پر ہے، بائیں طرف ہے یا بائیں کندھے پر ہے، ان کا کوئی بوجھ ہم محسوس نہیں کرتے، ان کی موجودگی محسوس نہیں کر سکتے، لیکن کیا قرآن حکیم کی آیات کی ہم نفی کر دیں گے اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہمہ وقت ان انتہائی مستعد فرشتوں کو جو ہے مقرر کر دیا، ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے۔
الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے زمین و آسمان کی ہر شے کا، کوئی شے اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، اب وہ نجوا کی اصطلاح یہاں استعمال ہو گئی، اس لیے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی تھی تو منافقین کا ایک بڑا گروہ وجود میں آ چکا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو آپس میں کھسر پھسر کر رہے ہیں، کانا پھوسی کر رہے ہیں، آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے ہو رہے ہیں، کسی خاص صحابی کی طرف دیکھ کر جو ہے آنکھوں سے کوئی ایسا اشارہ کر دیا کہ جس نے بھی وہ اشارہ دیکھا تو اس کے جو ہے گویا کہ وہ سمجھ گیا کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب یہ جو طرز عمل تھا بعض منافقین کا، اس پر شدید گرفت کی گئی۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، نجوا اصل میں کہتے ہیں تنہائی میں کسی کے ساتھ سرگوشی کرنا، گفتگو کرنا، کوئی راز و نیاز کی بات کرنا، اور چونکہ یہاں نجوا کی بنیاد میں اللہ کی معصیت ہے، جیسا کہ آگے آ بھی جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا مقصود ہے، مسلمانوں کی جو جمعیت ہے اس کے اندر انتشار پیدا کرنا مقصود ہے، لہٰذا اس کی شدید بیخ کنی کی گئی۔ فرمایا گیا ما یکون من نجوا ثلاثۃ، کہیں بھی تین افراد اگر موجود ہو نجوا کرتے ہوئے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے الا هو رابعہم، اللہ موجود ہے چوتھا وہاں، ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور نہ ہی پانچ افراد جو باہم کوئی مشاورت کر رہے ہوں، کھسر پھسر کر رہے ہوں، کوئی نجوا کر رہے ہوں، مگر یہ کہ چھٹا اللہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذالک ولا اکثر الا هو معہم، نہ ان تعداد سے کچھ کم اور نہ زائد، مگر یہ کہ وہ موجود ہوتا ہے وہاں، ان کے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو ہر شخص سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ وہاں موجود ہے۔ یہاں بھی فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، جہاں وہ ہوتے ہیں اللہ وہاں موجود ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خواہ لوگوں کے علم میں ان کی وہ مشاورت، ان کی وہ کانا پھوسیاں اور ان کے وہ جو بھی مشورے کر رہے تھے مسلمانوں کو زک پہنچانے کے لیے، کسی اور کے علم میں نہ آئے، اللہ کے علم میں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا ایک ایک عمل جو ہے اس کو وہاں تحریر لکھا ہوا ہوگا اور انہیں جتلا دیا جائے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقینا اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب آئیے اگلی آیت کی طرف، الم تر الی الذین نہوا عن النجوی۔ اب دیکھیے جو پہلی آیت نازل ہو گئی اس میں نجوہ کی شناعت کا ذکر تو ہو گیا۔ یہ بہت ہی برا کلچر ہے کہ کسی محفل میں بیٹھ کر آپس میں کوئی کانا پھوسیاں کرنا، کوئی خسر پھسر کرنا، یا تنہائی اور خلوت میں جا کر مسلمانوں کے خلاف کوئی جو ہے انہیں زک پہنچانے کے لیے کوئی پلاننگ کرنا، کوئی سازشیں کرنا۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا عنہ، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کا معاملہ کہ جنہیں نجوہ سے منع کر دیا گیا تھا، کہ نجوہ بہت بری شے ہے، جیسا کہ آگے بھی آ جائے گا، انما النجوہ من الشیطان، نجوہ اگر بدنیتی کی بنیاد پر ہو رہا ہے اور 90% اسی بنیاد پر ہوتا تھا تو یہ تو ایک شیطانی عمل ہے۔ آگے یہ بات واضح ہو جائے گی، جن لوگوں کو منع کر دیا گیا تھا نجوہ سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، اور اس کے باوجود وہ ارتکاب کرتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں اسی نجوہ کا جس سے انہیں روکا گیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے دین میں جو امر اور نہی ہے، امن کی نسبت نہیں جو ہے اس کے اندر زیادہ غلظت ہے۔ ایک ہے آپ نے کسی شخص سے کہہ دیا کہ بھئی یہ کام کر لینا، ہمارے کلچر میں بھی یہ بات ہے، اور اس کو عام طور پر اگر اس نے کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں کیا، یا تو آپ نے بڑی تاکید کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ اسے کہا ہو، اگر ایسا نہیں ہے اور آپ نے صرف اسے کہا بھئی اس کام کو کر لینا اور وہ بھول گیا، تو ممکن ہے کہ اس کے اس غلطی کو آپ معاف کر دیں، اس کے صحف سے آپ درگزر کریں۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، اب معلوم ہوا کہ امر کی نسبت نہیں کے اندر تاکید اور وجوب زیادہ ہے۔ قرآن حکیم میں بہت سی آیات وہ ہیں نا کہ جہاں نہیں کا انداز اختیار کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، دیکھو کسی کے بارے میں سوء ظن قائم کر لینا اس سے منع کیا گیا، نہیں کی گئی۔ غیبت کی نہیں کی گئی، کسی کا مذاق اڑانے کی نہیں کی گئی، اسے منع کیا گیا۔
لہذا جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، جسے منہیات کہیں گے، وہ اوامر ہے، یہ نہیں ہے، منہیات ہیں. تو نہیں کے اندر زیادہ شدت ہوتی ہے، زیادہ تاکید ہوتی ہے، زیادہ زور ہوتا ہے. تو الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، جنہیں منع کر دیا گیا تھا نجوہ سے، ثم یعودون لما نہوا، اس کے باوجود کہ انہیں منع کیا گیا تھا اس کے اعادہ کر رہے ہیں، اس کا ارتکاب کر رہے ہیں. پھر وہی سازشیں ہو رہی ہیں، وہ خسر پھسر ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ. اب گویا کہ یہ لوگ نجوہ کر رہے ہیں ایک گناہ کی بنیاد پر، مسلمانوں کو زک پہنچانے کے لیے، ان کے درمیان انتشار پیدا کرنے کے لیے، غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے. یہی کام منافقین کا تھا، اور چاہتے بھی یہ تھے کہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر جو ہے وہ کسی طرح تزلزل پیدا کر سکیں. تو جنہیں اس کام سے منع کر دیا گیا، وہ منع کرنا کس بنیاد پر تھا؟ کہ ان کا یہ طرز عمل ایک برائی کا طرز عمل تھا، بدنیتی پر مبنی تھا، والعدوان، اور یہ زیادتی تھی ان کی طرف سے، ومعصیت الرسول، اور سب سے بڑھ کر رسول کی نافرمانی. دیکھیں نا قرآن حکیم میں جو کہا گیا نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس شے کا رسول حکم دیں وہ تمہارے لیے واجب کے درجے میں ہے، فرض کے درجے میں ہے، لازم کے درجے میں ہے، اسے تو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. جس سے وہ منع کر دیں، اب اس سے رک جانا جو ہے مسلمان ہونے کے ناطے وہ لازم ہے. لہٰذا اس نجوہ میں انہوں نے 3 باتیں کی. اگرچہ نجوہ کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ بدنیتی کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کے ساتھ اگر آپ کوئی خیر کا معاملہ کرنا چاہیں، کسی کو کسی بھلائی کی ترغیب دینا چاہیں، اور اسے سرگوشی کے انداز میں آپ بات کرتے ہیں، تخلیے میں اسے مشورہ دیتے ہیں، نصح و خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ اسی کو مشاورت کرتے ہیں، تو یہ تو نجوہ وہ ہے، کہنے کو اسے بھی نجوہ کہیں گے، لیکن وہ 90% نجوہ نہیں جو شر کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو بدنیتی کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو معصیت الرسول بھی ہے، اللہ کے رسول کے حکم کی معصیت، نافرمانی. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے تو اپنی جانب سے تو نہیں دیا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی من جانب نفس کوئی بات تم تک نہیں پہنچاتے، جو پہنچاتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اس دنیا میں نمائندہ کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے. تو جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو گویا کہ یہاں یہ اللہ کے حکم کے جو نافرمانی کر رہے ہیں، ایک ظلم اور عدوان کی بات کر رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے اللہ کے رسول کی، جو اللہ کا حکم تھا جو انہیں دیا گیا، انہیں منع کیا گیا تھا نجوہ سے. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. ایک اور بات کی طرف بھی نشاندہی کر دی گئی جو ان منافقین کی طرف سے سامنے آتی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس یہ آتے ہیں اپنی کسی غرض سے، کوئی مسئلہ آپ سے پوچھنے کے لیے، کوئی مشورہ کرنے کے لیے، تو جو ابتداءً سلام دعا ہوتی ہے جسے ہمارے ہاں گریٹنگز کہا جاتا ہے نا، ہر مذہب کے اندر گریٹنگ کا اپنا ایک انداز ہے. بعض مذاہب ایسے ہیں کہ آپ زبان سے کچھ نہیں بولتے لیکن آپ کا پوسچر ایسا ہو جاتا ہے. جاپانیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ صرف یہ کہ کسی کو سلام پیش کرنے کے لیے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں رکوع کی شکل میں. اسی طرح ہندیوں کا کیا ہوتا ہے، خواہ وہ زبان سے کچھ بھی نہ کہیں لیکن یہ کہ یوں ہاتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ باڈی لینگویج بھی تو ہے نا، کہ کسی شخص سے بھی آپ نے ملاقات کی ہے جسے گریٹنگز کہا جاتا ہے. وہ الفاظ جو تہنیتی الفاظ ہیں، تحیتی الفاظ ہیں، جس سے آپ کسی کو ویلکم کہہ رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں. تو ہمارے دین کا بھی اپنا مزاج ہے. اس کے لیے بہترین الفاظ جو ہمارے دین نے متعین کیے وہ کیا ہیں؟ السلام علیکم. اس پر اضافہ کر لیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس پر اور اضافہ کیجئے وبرکاتہ بھی ایڈ کر دیجئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے آ کر السلام علیکم کہا، آپ نے جواب دے دیا. دوسرے آئے، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، تیسرے نے برکاتہ بھی ایڈ کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ایک فطری اسلوب تعلیم ہے نا، تو جو بھی صحابی حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے ان سے فرمایا، جو پہلا شخص آیا تھا، پہلے صحابی آئے، انہیں اللہ نے 10 نیکیاں دی.
جنہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا اسے اللہ نے 20 نیکیوں سے نوازا، اور جس نے برکاتہ کے الفاظ بھی ایڈ کر دیا اسے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ 30 نیکیوں کے ہم وزن جو اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ تو ہمارا دین اس اعتبار سے بھی بہت سہل ہے، بہت آسان ہے، کہ جس میں گویا کہ اللہ کے ہاں اپنے ہاں جو توشہ آخرت بنانے کے لیے جو اعمال ہوتے ہیں اس میں کتنی سہولت ہے۔ آپ کا تو کچھ بھی نہیں گیا، لیکن یہ کہ آپ نے اگر رحمت اللہ ایڈ کر دیا ہے، وہ برکاتہ ایڈ کر دیا، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ 20 اور 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو گریٹنگز کے الفاظ تھے اس زمانے میں بھی تھے، اور السلام علیکم کے الفاظ تھے، اس لیے کہ دین جو ہے اسلام چلا آ رہا ہے حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس میں آ کر ایک تجدید کا معاملہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، جہاں حضور نے حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ یہ مسلم کا لفظ، اسلام کا لفظ، مسلمین کا لفظ، امت مسلمہ کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا، اور دعا کی اللہ کی جناب میں کہ میری نسل میں ایک امت برپا کیجیے جو امت مسلمہ ہو۔ گویا کہ اسلام اسی سلامتی سے نکلا ہے، وہ سلامتی جو ہر شخص ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ایک دوسرے کو پیش کر رہا ہے، السلام علیکم۔ اور قرآن میں بعض مقامات پر یہ بھی ہے، اہل جنت جب آپس میں ملیں گے، یا یہ کہ فرشتے جو انہیں ویلکم کہیں گے تو سلام علیکم طبتم فادخلوها، اب یہ جنت یہاں تمہارے لیے موجود ہے، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی خوشخبری ہے، اب نعمتیں ہی نعمتیں جو اللہ نے یہاں تمہارے لیے تیار کر دی ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں گریٹنگز کے، یہ اس زمانے میں بھی استعمال ہوتے تھے، لیکن منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کے مجلس میں تشریف لاتے ہیں، تو آپ کو گریٹنگ پیش کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے استعمال نہیں کیے، جو اللہ نے نہیں سکھائے، یا اللہ تعالیٰ نے جن کی تعلیم نہیں دی۔ ہمارا دین تو تعلیم دیتا ہے السلام علیکم کی، اور منافقین کا کیا معاملہ تھا کہ وہ کہتے تھے السلام علیکم۔ احادیث اس کے اوپر مروی ہیں، بخاری میں روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس میں یہ بات بالکل نکھر کر واضح ہو گئی کہ ان کا یہ، جسے آپ کا یہ کلچر بن گیا تھا کہ حضور کے پاس جب جاتے تھے تو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے۔ اور فرض کیجئے کہ کسی نے سوال کر دیا، یہ تم نے کیا کہا؟ میں نے تو السلام علیکم کہا تھا۔ اب السلام کے میں بہت کم فرق ہے، کوئی تیزی سے ہمارے ہاں بھی ممکن ہے دوسرے کو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ انسان کو محتاط رہنا چاہیے کہ جس بات کی جو ہے نفی احادیث کے اندر سیرت میں موجود ہے، شعوری طور پر اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور الفاظ جو ہے بالکل اسی طرح جو ہماری دین نے ہمیں تعلیم کی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ان منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ السلام علیکم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ کہ جب کہ حضور ہمارے گھر میں اس حجرے میں تشریف فرما تھے کہ چند یہودی آئے، انہوں نے آنے کی اجازت طلب کی، اور جیسا کہ ہوا کرتا ہے، کوئی بہت بڑا کمرہ تو نہیں تھا، کوئی بہت بڑا گھر تو نہیں تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پیٹھ موڑ کر وہاں بیٹھ گئی ہوں گی، اپنے آپ کو چھپا لیا ہوگا، اور انہوں نے آ کر حضور کو کہا السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا وعلیکم۔ اچھا، جو انہوں نے بات کرنی تھی ان یہودیوں نے حضور سے کوئی مشورہ کرنا ہوگا، جو بھی بات ہوگی وہ کر کے وہ چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو توجہ دلائی کہ حضور انہیں آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، میں نے خود سنا، وہ السلام علیکم نہیں کہا بلکہ السلام علیکم کہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کر، تم نے دیکھا نہیں میں نے جواب کیا دیا تھا؟ میں نے کہا تھا وعلیکم۔ گویا کہ جو انہوں نے کہا اسی کو ان پر لوٹا دیا۔ لہذا ہمارے ہاں اب جو بھی فقہا ہیں انہوں نے کہا اگر کوئی غیر مسلم تمہیں سلام کرتا ہے تو وعلیکم کہہ کے فارغ ہو جایا کرو، اس لیے کہ بہرحال اس کا عقیدہ غلط ہے۔ فرض کیجئے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، یا یہ کہ اور الفاظ بھی ہیں جو احادیث میں ملتے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، یہ تو چونکہ ذرا لمبا فقرہ ہے، انسان کو اپنی زبان سے کہتے ہوئے بھی کچھ تردد کرنا پڑتا ہے،
لیکن وعلیکم کے فارغ ہو سکتے ہیں، وعلیکم تم پر بھی، اگرچہ اس نے آپ کو السلام علیکم کہا، لیکن جواباً آپ جو ہے سلامتی اسی کے لیے مخصوص ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو، جو پوری جان کر اور خوب اچھی طرح ہوش مندی کے ساتھ ایک ایسے عقیدے کے اوپر قائم ہے جو سراسر شرک ہے، تو لہٰذا وہاں یہ احتیاط ہمارے ہاں جو یہ سکھا دی ہے، وعلیکم کے الفاظ کافی ہیں۔ اور اس حدیث سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ افراد جب آئے تھے تو انہوں نے جو کہا تھا میں نے سمجھ لیا تھا انہوں نے کیا کہا، لیکن جواباً حضور بھی کہہ سکتے تھے والسلام علیکم۔ اب یہ گویا کہ معاملہ بہت کروڑ ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت سے جو طریقہ اختیار کیا وہ صرف یہی تھا، وعلیکم کہہ دیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ اس پر جو مطمئن ہو گئیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ زوجہ ہیں حضور کی، اور اپنے کانوں سے الفاظ سن رہے ہیں کہ ان لوگوں نے حضور کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے، تو کس قدر ان کے اندر جو ہے ایک غصہ اور صدمے کی کیفیت ہو گئی۔ تو لہٰذا اس کے بعد جب حضور نے وضاحت فرما دی تو وہ معاملہ جو ہے رفع دفع ہو گیا۔ تو یہ ہے اصل میں ان منافقین کا طرز عمل، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ۔ جب آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے لیے گریٹنگز کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے ہیں، جس کی اللہ نے جو دعا آپ کو نہیں دی تھی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی دعا حضور کے لیے کیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ سلامتی اور رحمت کی دعا اللہ دے رہا ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، النبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ احزاب کے آیت نمبر 56 میں اس مضمون کو بیان کیا گیا، اور پھر سورہ صافات میں فرمایا گیا، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الفاظ نوٹ کیجئے، اللہ کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے وہ سلام علیکم کے ہیں، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ صافات کی آخری 3 آیات بہت جامع آیات ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ فرمایا گیا نا بما لم یحیک بہ اللہ، وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کی تحیت کے لیے استعمال نہیں کیے۔ اللہ نے تو سلامتی اور رحمت کے الفاظ آپ کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے جی میں وہ یہ سوچتے ہیں، جی میں کہنا یا جی میں کچھ سوچنا وہ ایک مترادف ہیں۔ جب آدمی اپنے آپ سے بات کر رہا ہے تو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے معلوم ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دل میں یہ کہتے ہیں، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، ہم نے اتنی بڑی بددعا دی ہے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی کوئی پکڑ ہم پر آئی نہیں۔ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، جو ہم نے کہا، گریٹنگز کے جو الفاظ ہم نے استعمال کیے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا؟ ہماری زبان پر تو فوراً جو ہے فالج گر جانا چاہیے تھا، زمین میں دھسا دیے جاتے، آسمان میں اچک لیے جاتے۔ یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں نا، ہم نے حضور کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے اور ہماری کوئی پکڑ ہی نہیں۔ یہ تو بالکل وہی بات ہے جو سورہ علق کے بالکل آغاز میں کہی گئی نا، کہ انسان جو ہے ان الانسان لیطغی، انسان نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی پر اتر ہی آتا ہے۔ کس کی بغاوت اور سرکشی؟ اللہ کی، اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے رونتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ پر کوئی پکڑ نہیں آئی۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، وہ یہ سمجھتا ہے میں تو غنی ہوں، میرے لیے تو کوئی پکڑ کا معاملہ ہے ہی نہیں، میں نے اتنا بڑی معصیت کا ارتکاب کیا، اتنا بڑا گناہ میں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ ہی نہیں آئی۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایمان اس کے دل سے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اول تو وہ گناہ نتیجہ ہی ایمان کی کمزوری کا تھا، لیکن یہ چیز اسے اور سرکشی پر مبتلا کر دیتی ہے، اس کے اوپر آمادہ کر دیتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں اس پر پکڑ نہیں آئی۔
یہی معاملہ ان منافقین کا بھی تھا. تو اپنے جی میں یہ کہتے تھے لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل کرتا اس بات پر جو ہم نے کہی ہے. حسبہم جہنم، اس دنیا میں تو اللہ کی پکڑ نہیں آئی. نہ ان یہودیوں پر آسمان سے بجلی گری کہ جنہوں نے یہ الفاظ کہے تھے حضور کے لیے، نہ ان منافقین کے لیے اس دنیا کے اندر کوئی معاملہ ہوا کہ جنہوں نے سازش کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی. پوری پلاننگ کر لی گئی تھی کہ خاص غزوے پہ جب حضور تشریف لے گئے تو واپس آئے تو کسی تنگ گھاٹی سے گزرنا تھا، اور ان لوگوں نے پلاننگ کر لی تھی کہ جب حضور کی سواری گزرے گی تو ہم یہ بھاری پتھر جو یہاں پڑا ہوا ہے اس کو لڑکا دیں گے. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پہلے اطلاع دے دی. آخر حضور کا بھی تو سورس آف نالج کوئی تھا نا، وہ اللہ کی طرف سے، اور حضور نے اس رستے کو اختیار نہیں کیا. تو ان لوگوں کی جو پلاننگ تھی، جیسا کہ کہا گیا نا، ان کی تو پلاننگز ایسی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اتنی مستحکم پلاننگ ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ دار الندوہ کے اندر وہاں پوری جو ہے وہ سازش کر لی گئی کہ اب جب حضور گھر سے نکلیں گے تو آپ کو یکبارگی حملہ کر کے ہم سب جو ہے آپ کو شہید کر دیں گے. اور جو بھی قبائل تھے، بہت ہی سیکرٹ پلاننگ تھی یہ. وہ جو پروجیکٹ 007 کہلاتا ہے، کسی کے علم میں نہیں، لیکن ہر قبیلے کا ایک نوجوان جو اس کو منتخب کر لیا، کہ انتہائی سیکرٹ رکھا گیا، اور سب جمع تھے کہ حضور جب صبح کے وقت نکلیں گے تو یکبارگی حملہ کر کے، تاکہ حضور کا خون جو ہے کسی خاص قبیلے کے کسی فرد کے اوپر نہ جائے. کتنے افراد تھے جی؟ 15 افراد تھے. اب کس کے اوپر آپ جو ہے وہ نام دھریں گے؟ تو ان کی پلاننگ تو تھی، جیسا کہ فرمایا گیا کہ ایک تو تدبیر اور مکر ان لوگوں کا ہے، اور ایک تدبیر اور چال اللہ کی بھی ہے، اور اللہ کی چال جو ہے اس کے مقابلے میں ان کی چالیں جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو یہی معاملہ منافقین کا تھا. حسبہم جہنم، اس دنیا میں تو ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، وہی ان کے لیے کفایت کرے گی. یصلونہا، اور اس میں داخل ہوں گے. ظاہر داخل ہوں گے، کوئی خوشی سے داخل نہیں ہوں گے، کوئی راحت کی جگہ تو نہیں ہے، دھکیلا جائے گا انہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کے ان کو ہانک دیا جائے گا، دھکیلا جائے گا. جیسا کہ مویشیوں کو، ریوڑ کو جو ہے کوئی شخص اپنے ہاتھ میں کوڑا پکڑ کے دھکیلتا ہے، انہیں بند کرتا ہے اپنے باڑے کے اندر، یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ ان کو دھکیل دھکیل کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا. یصلونہا فبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان. اہل ایمان جب بھی تم کوئی نجوا کرو، وہی بات سرگوشی کرو. اب یہاں اہل ایمان سے مراد وہ لوگ ہیں جو صادق الایمان ہیں، اور وہی مخاطب ہیں اس حکم کے. ورنہ جو منافقین کی بڑی اکثریت اس وقت مدینہ میں موجود تھی، ان کا جو نجوا تھا وہ شر پر مبنی تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے پلاننگ تھی، سازشیں تھی. تو یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اگر سرگوشی کی، راز و نیاز کی کوئی بات کرنی ہی ہے تو کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا جو معصیت کی بات ہو، بالاثم والعدوان، اور جس میں جو ہے کوئی ظلم کا معاملہ، عدوان کا معاملہ ہو. انسانوں پر ظلم کرتا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے فرض کیجئے. ابھی غیبت کے اندر پلاننگ تو شامل نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ اس کے خلاف کوئی جتھا بندی کر رہے ہیں، اسے کوئی تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ تو گویا کہ اس کے لیے بھی تو آخر مشاورت ہوگی نا، مشورے ہوں گے. تو وہ مشورہ کون سا ہے؟ انما النجوى من الشیطان، وہ شیطانی مشورہ ہے. تو فرمایا گیا فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. تو منافقین کا طرز عمل اختیار نہ کرو. باہم کوئی سرگوشی کرنی ہے، کوئی راز و نیاز کرنا ہے، کوئی کسی قسم کی پلاننگ کرنی ہے، تو وہ کسی ظلم کے اوپر مبنی نہ ہو، کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ نہ ہو، مسلمانوں کی اجتماعیت کو کوئی نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو، اور اللہ کے رسول کی معصیت نہ ہو. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى. دیکھیے نجوہ کی اجازت دے دی گئی، لیکن کون سا نجوہ؟ جو خیر پر مبنی ہو اور تقوی پر مبنی ہو، خیر خواہی پر مبنی ہو نا. کسی کے غلط طرز عمل پر آپ اسے کوئی توجہ دلانا چاہتے ہیں، اسے تنہائی میں یا الگ لے جا کر آپ کوئی سرگوشی کے انداز میں اس سے بات کرتے ہیں، ناصحانہ انداز میں، خیرخواہانہ انداز میں، تو یہ تو وہ شے ہے جو آپ کے اللہ کے ہاں آپ کے نامہ اعمال میں بطور نیکی لکھ دیا جائے گا. الدین والنصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے.
سب سے امیڈیٹ آپ کا جو حلقہ ہے، سب سے بڑھ کر خیر خواہی ان کی، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی اولاد، اپنے گھر کی چار دیواری۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، اس کی فکر کرو۔ تو سب سے پہلی خیر خواہی تو اس دائرے کے اندر ہوگی نا۔ اس کے بعد جو آپ سے جتنا زیادہ قریب تر ہے، الاقرب فالاقرب، خیر خواہی کے حوالے سے اتنا ہی حق اس کا فائق ہو گیا، جو آپ سے جتنا پھر کہ عام مسلمانوں سے، آپ کے آفس کولیگز ہیں، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں جو مراتب بیان فرمائے ہیں، الدین والنصیحہ، دین تو نام ہے خیر خواہی کا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کس کے لیے خیر خواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا للہ، سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے ساتھ وفاداری ہوگی۔ لہذا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ وفاداری اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ گویا کہ جو فائق ترین چیزیں ہیں تین، للہ ولرسولہ ولکتابہ، خیر خواہی اللہ کی، خیر خواہی سے مراد وفاداری اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ۔ یہ کتاب قرآن حکیم، اس کے ساتھ وفاداری کیا ہے؟ اس کے ساتھ جو عہد و پیمان تم نے کیا اس پر پورا اترو، اللہ سے جو عہد و پیمان کیا ہے اس پر پورا اترو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد پیمان ہے جو ہم ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہماری زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں نہیں آتے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت اور بندگی کریں گے، صرف تیری ہی اطاعت کریں گے، نہ اپنے نفس کی اطاعت کریں گے، نہ زمانے کی رسم و رواج کی اطاعت کریں گے، نہ روپیہ پیسہ درہم و دینار کی بندگی کریں گے۔ وہ بھی تو بندگی ہے نا۔ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، حضور نے فرمایا درہم و دینار کا بندہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے، جس کے نزدیک اصل شے جو ہے وہ روپیہ پیسہ ہے، اس کے لیے اپنی عزت کو بھی جو ہے داؤ پر لگانے کو تیار ہو۔ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے نگاہوں کے سامنے، کہ عزت، غیرت اور حمیت اگر کسی شے کا نام ہے جن کے اوپر بڑے بڑے الزامات لگے ہیں اور پورے مظاہر موجود ہیں کہ انہوں نے یہ کرپشن کی ہے، بلینز جمع کر لیے اپنے پاس، لیکن شرم اور غیرت آپ کی کوئی شے تو نہیں ہے، اسی طرح دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، اسی طرح انہیں بلا کر جو اپنی محافل کا افتتاح کرایا جاتا ہے، انہیں صدر مجلس بنایا جاتا ہے۔ بڑے سخت الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر کسی فاسق و فاجر کی مدح کی گئی تو غیرت میں اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ کانپنے لگتا ہے۔ معلوم ہے کہ فاسق و فاجر ہے، بددیانت ہے، خائن ہے، اور ممکن ہے شرعی عیب بھی اس کے اندر سارے موجود ہوں، لیکن اس کی مدح سرائی ہو رہی ہے، اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے، اسے آنکھوں پر بٹھایا جا رہا ہے، اس کے جلوس نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی بدبختی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ وہ جو کہا گیا نا کہ دین میں حیا جو ہے، غیرت، یہ اصل میں بنیاد بنتی ہے۔ اگر یہ شے انسان کے دل سے نکل جائے تو پھر تو وہی ہے کہ جو چاہو تم کرو، جس واحد وادی کے اندر جا کر بھٹکو۔ تو وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اگر کوئی نجوا کرنا ہی ہے تو خیر خواہی والا، نیکی اور تقوی والی جو ہے وہ سرگوشی میں اپنی بات پہنچا سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ سرگوشی کرنا بالکل منع ہے، لیکن بدنیتی اور گناہ اور اسم اور معصیت الرسول کی بنیاد کے اوپر وہ کام جو ہے اس سے منع کر دیا گیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اصل شے جو تمہیں آمادہ رکھے گی اللہ کی اطاعت پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر، وہ تقوی ہے۔ وہ ڈرائیونگ فورس اگر اندر موجود ہے تو صراط مستقیم کے اوپر گامزن رہو گے، قائم رہو گے، اور ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان، یہ نجوہ جو ہے نا اصل میں یہ بڑا شیطانی عمل ہے۔ وہ نجوہ جو منفی نجوہ ہو، جو منافقین کا طرز عمل تھا، اور یہ نجوہ صرف باہم منافقین آپس میں نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی اس پلاننگ میں یہودیوں کو بھی شامل کر لیا کرتے تھے۔ مدینہ میں جو اس کے قبائل جو آباد تھے، یہودیوں کے 3 قبائل کا ذکر جو آپ کو ملتا ہے مدینہ کی تاریخ میں، تو ان کے ساتھ ان منافقین کے بڑے گہرے تعلق تھے، گھریلو تعلق موجود تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کے ساتھ بڑا خیر خواہانہ انداز ان لوگوں کا ہوا کرتا تھا، اور جو بھی سازشیں باہم کیا کرتے تھے انہیں کمیونیکیٹ کرتے تھے ان یہودیوں تک اس بات کو۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، ایسا نہیں تھا کہ وہاں مسلمانوں کے علم میں نہیں تھا، انہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں کی ترجیحات جو ہے وہ دین نہیں ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، دعوت تو ہے، لیکن کل کا کل ڈھونگ ہے. لیکن اس کے باوجود بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی شخص کے لیے منافق کا لفظ اپنی زبان سے استعمال کیا، نہ لوگوں سے کہا کہ فلاں شخص منافق ہے. عبداللہ ابن ابی سے بڑھ کر جو ہے بد کردار انسان تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی اقدام نہیں کیا. تو انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، اصل میں یہ نجوہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے تاکہ اہل ایمان اس سے دلگیر ہوں. ظاہر ہے کسی مجلس میں اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 2-3 افراد جن کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہے، اگرچہ کہا نہیں جاتا انہیں منافق، لیکن یہ کہ وہ بہرحال اس میں صادق الایمان لوگ نہیں ہیں، اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے جو کانا پھوسی کر رہے ہیں، کوئی خسر پھسر کر رہے ہیں، کوئی نجوہ کر رہے ہیں، جو بقیہ جو لوگ اس محفل میں بیٹھے ہیں ان کے دل کے اوپر ایک دباؤ تو پڑتا ہے نا، پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور پھر زیر لب مسکرا بھی رہے ہیں، آنکھوں سے اشارے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو حزن میں مبتلا کریں، انہیں دلگیر کریں، انہیں رنج اور غم پہنچائیں. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ منافقین جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. کسی مسلمان کے لیے کوئی اگر آزمائش لکھی ہے تو وہ آ کر رہے گی. اب میرا ذہن فوراً منعطف ہوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی. اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی تھی؟ ایک زوجہ محترمہ ہے، حضور کی انتہائی محبوب زوجہ، اور ان کے اوپر تہمت لگ رہی ہے کس بات کی؟ زبان سے بیان کرتے ہوئے انسان کو جو ہے لرزہ طاری ہوتا ہے. اور کتنا عرصہ گزر گیا، یہ باتیں جو ہے لوگوں کی زبان پر آ گئیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اقدام تو نہیں کیا. اللہ کی طرف سے جب وحی کے ذریعے سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کلیتاً برات ہو گئی، اب وہ اطمینان اور سکون جو حاصل ہوا حضرت عائشہ کو، حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو الفاظ میں بیان تو نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو شیطانی عمل ہے اس کے ڈانڈے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ نبی کی بیوی کے اوپر تہمت لگائی جا سکتی ہے. تو انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن اللہ. ہاں وہ عرصہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو بیتا ہوگا کس قدر سخت ہے. بخاری کی ایک بڑی طویل روایت ہے، بہت خوبصورت روایت ہے، جس میں جسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں واقعے کا آنکھوں دیکھا حال، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی زبانی جو کیفیات ان کے اوپر گزری ہیں ان کو انہوں نے بیان کیا، جو بخاری کے اندر اس طویل حدیث کے اندر موجود ہے. کبھی جا کر مطالعہ کیجئے. بلکہ مجھے یقین ہے کہ تفہیم القرآن یا کوئی بھی اگر آپ تفسیر اٹھائیں گے تو اس میں سورہ نور کی جو آیات ہیں جہاں وہ جو اس تہمت کا ذکر موجود ہے، وہاں تفصیل سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اور اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے. تو وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا منافقین میں سے عبداللہ ابن ابی نے، لیکن کچھ بگاڑ تو نہیں سکا. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. امتحان اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ آزماتا ہے اپنے نیک بندوں کو، اہل ایمان کو، اہل تقویٰ کو، لیکن کس لیے؟ تاکہ ان کے اندر مزید نکھار پیدا ہو. جس طرح سونے کو بھٹی کے اندر خوب تپایا جاتا ہے اسے کندن بنانے کے لیے، خالص کرنے کے لیے، یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر، بندہ مومن کے اوپر امتحانات کی شکل میں ہوتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. گویا کہ پس منظر میں جو بات کی جا رہی ہے ان منافقین کا طرز عمل، ان کی باڈی لینگویج، ان کا نجوہ، ان کی خسر پسر، ان کی پلاننگ، ان کے منصوبے، ان کی ریشہ دوانیاں، تمہارا اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. یہ سب بھی مل جل کر پورا زور لگا لیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. اہل ایمان جب تمہیں کہا جائے کہ ذرا کشادگی اختیار کرو اپنی مجالس میں. ترجمہ کر لیجئے، اگرچہ اس کے ضمن میں کئی باتیں ہیں جو مجھے عرض کرنی ہیں، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، لیکن اس آیت کا ترجمہ مکمل کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے کہ ذرا کھل کر بیٹھو، کشادگی اختیار کرو مجلسوں میں، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو کشادہ ہو جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی کشادگی پیدا کر دے گا. اب اس کے اندر کیا حکمت ہے اس کا انشاءاللہ بعد میں ذکر ہوگا.
وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، محفل کو برخاست کرنے کا اعلان کیا جائے. اب جو بات کہنی تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات مکمل ہو گئی، اور گویا کہ مکمل بات کرنے کے بعد اگر جو بھی تقریر کر رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے وہ خاموش ہو جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ اب محفل برخاست ہو رہی ہے، خواہ زبان سے نہ بھی کہا جائے. اس لیے کہ بہرحال حضور کے ساتھ جو صحابہ کرام کی ایک اپنائیت اور محبت کا معاملہ تھا، تو حضور کی صحبت سے دیر تک استفادہ کرنا ان کے پیش نظر رہتا تھا. چاہتے تھے کہ حضور کے قریب سے قریب تر ہو کر بیٹھیں. اس کی وجہ سے اگر کسی مسلمانوں کے دو کے درمیان جو ہے وہ کوئی، جسے آپ کہیے جہاں جگہ کم ہے اور آدمی آ کر وہاں جو ہے گھس کر بیٹھ جائے تو ان کو تکلیف پہنچی گئی، تو احادیث میں اس سے بھی منع کیا گیا. ٹھیک ہے، تمہاری محبت اور عقیدت اور ادب اور احترام اور حضور کی بات کو قریب سے سننا چاہتے ہو، محبت کا تقاضا ہے کہ قریب بیٹھو. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جس شخص کو محبت ہوتی ہے وہ جا کر قریب بیٹھتا ہے. تو اس میں بھی گویا کہ صحابہ کو منع کر دیا گیا کہ ایسا طرز عمل اختیار نہ کیا کرو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. نوٹ کیجئے، اس لیے کہ جہاں پہلے ہی لوگ اگر تنگ ہو کر بیٹھے ہیں اور ایک شخص پیچھے سے جو ہے لوگوں پر پھلانگتا ہوا آ کر درمیان میں دھرنا دے کے بیٹھ جائے تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. سختی سے منع کیا گیا حدیث کے اندر. وہ حدیث میں نے نوٹ کی تھی، انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ صرف ترجمہ کرنا تھا، پھر تفسیر میں چلا گیا. فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ، تو کشادگی اختیار کر لیا کرو، کھل کر بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی کشادگی پیدا کرے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ منتشر ہو جاؤ، اب محفل برخاست ہو رہی ہے تو اٹھ جایا کرو، وہاں سے چلے جایا کرو، وہاں دیر تک نہ بیٹھا کرو. اس لیے کہ ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ کی بھی اپنی کوئی مصروفیات ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ بلند کرے گا درجات ان لوگوں کے کہ جو تم میں سے ایمان رکھتے ہیں. گویا کہ جو اس حکم پر عمل کریں گے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے تمہیں دیا ہے کہ محفل میں کچھ کشادگی پیدا کر دیا کرو دوسرے لوگوں کے لیے، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ یہاں سے رخصت ہو جاؤ تو رخصت ہو جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ کہ جو علم والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید اضافہ بھی فرمائے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور یقینا اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو ان میں سے ہر عمل سے باخبر ہے. اور یہ جو اللہ کے صفت علم ہے اس کو کس انداز میں پچھلی آیات کے اندر بھی بیان کیا گیا. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں ہے اس کائنات کی ایک ایک شے، کون سی شے ساکن ہے، کون سی حرکت کر رہی ہے، کون شخص کیا عمل کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کوئی کیا پلاننگ کر رہا ہے، کیا نجوہ کر رہا ہے، وہ نجوہ میں نیکی کی بات کر رہا ہے یا شر پھیلا رہا ہے. نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ اسے خوب معلوم ہے کہ میرے وضو نہیں ہے، میں وضو کے بغیر ہی نماز پڑھوں. اللہ کے علم میں تو ہے نا. اول تو انسان کو بھی اتنا علم ہے اور اتنا یقین حاصل ہے کہ کوئی شخص اس کی جرت نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے. اگرچہ کسی شخص نہیں دیکھا، کوئی شخص اگر آ کر صرف یہ کہہ دے کہ میں وضو سے ہوں اور جماعت کھڑی ہو رہی ہے اس میں کھڑا ہو جائے، ظاہر یہ بات صرف اس شخص کے علم میں یا اللہ کے علم میں ہے. لیکن بہرحال انسان اس کی بھی جرت نہیں کرتا، اس لیے کہ کم سے کم اس درجے میں اسے کچھ علم یا یقین حاصل ہے کہ میری یہ بات بھی میرے رب کے علم میں ہے کہ میں وضو سے نہیں ہوں، میں ناپاک ہوں، لہٰذا میں نماز ادا نہیں کر سکتا. وہ اس کی جسارت بھی نہیں کرے گا. تو اس کے مختلف ڈائمنشنز ہیں، مختلف اس کے گریڈز ہیں. تو الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات، اللہ تعالیٰ کو تو زمین و آسمان اس کائنات کی ایک ایک شے کا علم ہے. اور اگر تم باہم نجوہ کر رہے ہو، 3 افراد ہے تو چوتھا وہاں اللہ موجود ہوتا ہے، وہ گواہ ہے اس محفل کا. جو سرگوشی تم نے کی ہے اللہ کے علم میں ہے. اسی طرح یہاں فرمایا گیا واللہ بما تعملون خبیر، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، وہ خوب جانتا ہے تمہارے تمام اعمال کو. بس یہی آج کا ہمارا درس جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی مرتبہ ان آیات میں جو باتیں رہ گئی ہیں اس کے بارے میں بھی اور اگلی آیات پر بھی انشاءاللہ جو ہے وہ معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.